احباب ذی وقار، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں کہ ماہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے، اہل ایمان ہر طرف جشن کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہیں۔ تو آئیے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت ہم بھی پیش کرتے ہیں، ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جہاں پہ مل کے پڑھنے کا اشارہ ہو تو بآواز بلند آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ تو کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے۔ جشن آمد رسول اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ، مل کے جشن آمد اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول۔ جشن آمد رسول، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول۔ حمد و ثنا کے بعد دعا ہے خالق کائنات حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ خوشیوں کا سما ہے، ہر چہرے پہ مسکراہٹ، ہر دل میں سکون، اور ہر بندہ مومن کے جذبات جو ہیں اس انتظار میں ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن کب آئے، کب ہم اچھے کپڑے پہنے، ہاتھوں میں جھنڈے اٹھائیں اور گلیوں اور بازاروں میں مل کر کریم آقا علیہ السلام کے جشن کے نعرے لگائیں۔ گویا دل اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی ایک صدا آئے۔ وہ صدا کیا ہے کہ دل اس بات کا انتظار کر رہا ہے، تو کوئی کہنے والا کہے سرکار کی آمد، تو ہم جواب میں مرحبا کے نعرے لگائیں۔ تو ذرا اپنے جذبات کا اظہار کیجئے، کیونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، سہنے کی آمد، منموہنے کی آمد، لجپال کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ ہر بندہ مومن اس انتظار میں ہے
کہ کب یہ صدائیں بلند ہوں، ہمارا سینہ بھی سرکار کے نعروں سے منور ہو۔ تو حضرات محترم، اسی مناسبت سے میں نے دوران خطبہ پارہ نمبر 6 سورہ نساء کی آیت نمبر 174 اور رکوع نمبر 4 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا اللہ حکم فرمایا، قد جاءکم برہان من ربکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، فرمایا کہ اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا، ایک روشن نور اتارا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ خالق کائنات نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک چیز ہے برہان، دوسری ہے نور مبین۔ آیت کو دوبارہ سنیے، آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، پہلی چیز من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، دوسری چیز۔ 2 چیزوں کا ذکر ارشاد فرمایا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں برہان سے مراد حضور پر نور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اور نور مبین سے مراد فرمایا لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ 2 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اب حضور کی ذات کو برہان فرمایا گیا۔ برہان کیا ہے؟ فرمایا برہان کا معنی ہے دلیل۔ برہان کا کیا معنی ہے؟ دلیل۔ اور دلیل جو ہوتی ہے یہ دعوے کی ہوتی ہے۔ مثلا کوئی بندہ بولے کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے، کوئی دعویٰ کر دے، تو اب ہم اس سے دلیل مانگیں گے کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ تو نے یہ کام کیا ہے۔ فرمایا کہ دلیل جو ہوتی ہے یہ دعوے کی ہوتی ہے۔ اب سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر ایک دعویٰ فرمایا۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ۔ دعویٰ کیا ہے؟ کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اب کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ دعویٰ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا اے لوگو، میرے محبوب نے جو دعویٰ فرمایا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، تو لوگوں میں اپنے محبوب کو اس انداز سے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اب میرے محبوب کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دلیل تب دے جب میں نے اپنے محبوب کی مثل کوئی چیز بنائی ہو۔ تو لوگوں جو میرے محبوب نے دعویٰ کیا ہے
اس دعوے کی دلیل میرے محبوب کی خود ذات مبارکہ ہے۔ فرمایا اس دعوے کی دلیل میرے محبوب کی خود ذات کریمہ ہے، وہ خدا کی طرف سے دلیل بن کر ہی تشریف لائے ہیں۔ یعنی اگر تم محمد الرسول اللہ کے دعوے کی دلیل مانگتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لو، جیسے آفتاب آمد آفتاب کی دلیل ہے، یعنی سورج خود سورج کی دلیل ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کی دلیل خود محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ سرکار کی رسالت کو، سرکار کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، آپ کی ذات ہی آپ کی رسالت و نبوت کی سب سے اعلیٰ افضل اور اکمل دلیل ہے۔ فرمایا جس طرح سورج کو دیکھنے والا کسی دلیل کو نہیں مانگتا، سورج کو دیکھنے والا اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ یہی سورج ہے۔ فرمایا لوگوں، میرے محبوب کی یہ ذات کریمہ ہے کہ جس نے میرے محبوب کو دیکھ لیا اب اس کو دلیل کی ضرورت نہیں، جس نے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا اب وہ دلیل نہیں مانگے گا، جس نے واللیل کی زلفوں کو دیکھ لیا اب وہ دلیل نہیں مانگے گا، جس نے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں کی زیارت کر لی اب وہ دلیل نہیں مانگے گا، بلکہ پہلی نظر مصطفیٰ کے جب چہرے پر پڑے گی دل بول اٹھے گا محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول مرحبا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مرحبا اونچا بولو، مرحبا پیار سے بولو، مرحبا سرکار کی آمد۔ مرحبا۔ حضرات محترم تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں، میرے محبوب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو یاد رکھنا اس دعوے کی دلیل میرے محبوب کی ذات کریمہ خود ہے۔ یعنی تم میرے محبوب کا چہرہ دیکھو گے تمہیں پتہ چل جائے گا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، اللہ کے سچے نبی کا چہرہ ہے۔ تبھی تو ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، مل کے پڑھیے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے۔ حضرات محترم تائیدہ سے گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر سرکار بھی آمد دے اینا ہی گلنا دے نعرے لگان دے اور اپنے ایمان دا اظہار اس انداز نال کر دے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، خالق کائنات نے اپنی کائنات کے اندر تھوڑے تو سونا پیدا ہی نہیں فرمایا، اس لیے تو کہتے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے نہیں، یا مصطفیٰ۔ بابا جی نہیں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ذرا تُس نہیں پڑھو نا، ذرا مل کے پڑھو۔ رہ جیا کوئی نہیں، عثمان بھائی آپ بھی پڑھ لو، یا مصطفیٰ خیر آقا تیرے جیا کنوں کوا تیرے جیا آقا تیرے جیا تیرے جیا سونا نبی لبات تاج ہوئے کوئی۔
حضرت حسان بن ثابت نے قلم توڑ دیتا، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ اے حسان، تیری اکھ سونے محمد ورگا ویکھ کے کیویں کسی ماں نے ایڈا سونا پتر جنیا ہی نہیں، کسی ماں نے اتنا خوبصورت بیٹا جنم ہی نہیں دیا۔ تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یا مصطفیٰ خیر آقا تیرے جیا کوئی، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کوا تیرے جیا آقا تیرے۔ حضرات محترم، تو معلوم ہوا سورج کو دیکھنے والا دلیل نہیں مانگتا کہ سورج کی دلیل کیا ہے۔ اسی طرح جس نے والضحیٰ کا چہرہ دیکھ لیا وہ پھر دلیل نہیں مانگے گا، بلکہ پھر دل بھی کلمہ پڑھے گا، زبان پر بھی جاری ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا برہان کا کیا معنی ہے؟ دلیل۔ یہ بات یاد رکھنا ہے، برہان کا کیا معنی ہے؟ اور برہان کا ایک اور علماء تفسیر نے معنی بیان فرمایا جس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ اگر اللہ تعالیٰ کے نبی سے خلاف عادت کوئی بات ظاہر ہو جائے، مثلا ہاتھ کی انگلیوں سے کبھی پانی کے چشمے جاری نہیں ہوتے، لیکن یہی بات اللہ کے نبی کے وجود سے ظاہر ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ سرکار کا معجزہ ہے۔ اسی طرح ایک لعاب کا تھوڑا سا قطرہ کھارے کنویں میں ڈال دینا، اس لعاب کی برکت سے سارے کنویں کا پانی میٹھا ہو جانا، یہ سرکار کا معجزہ ہے۔ سرکار کا مکہ کا مدینہ کی گلیوں میں چلنا اور پہاڑوں کا آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنا، یہ کیا ہے؟ سرکار کا۔ ارے ابو لہب ہاتھ میں کنکریاں لے کر آتا ہے اور ان کنکریوں کا میٹھے محمد کا کلمہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ سرکار کا۔ اچھا، جب یہی بات اگر کسی اللہ تعالیٰ کے ولی سے ظاہر ہو جائے جو نبی نہ ہو، جیسے حضور داتا علی حجویری، جیسے پیر مہر علی، جیسے پیر سیال، جیسے حضور غوث اعظم، جیسے نوشو سرکار، اور جتنے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اگر ان سے یہ بات اس طرح کا کوئی معاملہ ظاہر ہو جائے، کشتی ڈوبی ہوئی ترا دیں، جناب اعلیٰ مردوں کو زندہ کر دیں، یا اسی طرح اور کئی کرامات دکھا دیں کہ جادوگر سامنے آئے تو آپ جادوگر جب ہوا میں اڑے کرتب دکھائے تو غوث کا جوتا، داتا کا جوتا ہوا میں اڑ کر اس کے سر پر لگتا ہوا اس کو زمین پر لے آئے تو یہ ولی کی کیا ہوگی؟ کرامت۔ نبی سے خلاف عادت کوئی بات ظاہر ہو جائے تو وہ ہوگا معجزہ۔ ولی سے جو کوئی بات اس طرح کی ظاہر ہو جائے تو وہ کیا ہوگی؟ کرامت۔ یاد رکھنا، مسئلے کی بات بتا رہا ہوں، ولی کی کرامت کا انکار کرنے والا بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن جس نے سرکار کے معجزے کا انکار کر دیا وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو برہان کا معنی بیان فرمایا گیا کہ برہان کا معنی کیا ہے؟ دلیل۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ معجزہ۔ اب علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو صرف معجزہ دے کر نہیں بھیجا، کیونکہ خالق کائنات نے، میری طرف توجہ رکھیے گا، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام انسانوں کی رہنمائی کے لیے
اس دنیا میں مبعوث فرمائے، فرمایا کہ تم جاؤ اپنی اپنی امت کو میرا پیغام دو، تو جناب آدم تشریف لاتے ہیں تو معجزہ بن کے نہیں آتے، معجزہ لے کر آتے ہیں۔ یہ ایک فرق اپنے ذہن میں رکھیے گا، جناب آدم معجزہ لے کر آتے ہیں، جناب نوح معجزہ لے کر آتے ہیں، جناب یعقوب معجزہ لے کر آتے ہیں، جناب یوسف معجزہ لے کر آتے ہیں، جناب ابراہیم معجزہ لے کر آتے ہیں، جناب شیش معجزہ لے کر آتے ہیں، جناب یعقوب معجزہ لے کر آتے ہیں، جناب اسماعیل معجزہ لے کر آتے ہیں، جناب عیسیٰ معجزہ لے کر آتے ہیں۔ اب اللہ نے ہر نبی کو سارے معجزے نہیں دیے، کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی نبی کو 2 معجزے دیے، کسی نبی کو 3 معجزے دیے، کسی نبی کو 4، کسی نبی کو 30، کسی نبی کو 43۔ لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، لیکن جب باری آتی ہے عبداللہ کے نور نظر کی، جب باری آتی ہے آمنہ کے لخت جگر کی، جب باری آتی ہے صدیق اکبر کے آقا کی، جب باری آتی ہے عثمان غنی کے ماوا کی، جب باری آتی ہے فاروق اعظم کے ملجا کی، جب باری آتی ہے حیدر کرار کے بھائی کی، وہ خالق کائنات ایک معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں، بلکہ خالق کائنات اپنے محبوب کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کے بھیجا، سر کے بالوں سے لے کر اللہ سچے کی آمد، پیارے کی آمد، پیارے رسالت یا رسول۔ تو حضرات محترم پتہ چلا جتنے بھی نبی آئے معجزہ لے کر آئے، لیکن آمنہ کے لال جب تشریف لائے تو معجزہ لے کر نہیں، معجزہ بن کر آئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک بھی معجزہ ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک تھی، ایک دیوار کے کونے میں سجا کر رکھی تھی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاس تشریف نہیں لائے تھے، کریم آقا اپنے گھر میں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس کریم آقا کی جو زلفیں تھی، ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ جناب صدیق اکبر اپنے گھر کے کونوں میں دیکھتے ہیں، قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ پہلے کمرے میں دیکھتے ہیں، کوئی قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ دوسرے کمرے میں دیکھتے ہیں، قرآن پڑھنے والا قاری نظر نہیں آتا۔ دھیان جاتا ہے محبوب کی زلفوں کی طرف تو کان لگاتے ہیں، سرکار کی زلفیں رب کی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں۔ سرکار کی زلفیں بھی معجزہ، سرکار کا چہرہ بھی معجزہ، میرے محبوب کے ہاتھ مبارک بھی معجزہ، میرے محبوب کے دندان مبارک بھی معجزہ، میرے محبوب سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بن کے آئے ہیں۔ حضرات محترم یہ تو حضور کی ذات ہے نا، اگر حضور کی پیدائش کو لے لیا جائے، علماء نے فرمایا حضور کی پیدائش بھی معجزہ ہے۔ حضور کی پیدائش کس طرح معجزہ ہے؟ علماء نے فرمایا کہ جب عورت کے جسم میں بچہ پیدا ہونے کے دن قریب ہوتے ہیں تو فرمایا عورت کے رحم میں مختلف تکالیف کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھیے، جناب آمنہ خود فرماتی ہیں جب سے میرا لال، جب سے محبوب خدا میرے جسم اقدس میں تشریف لایا ہے اور عورتوں کو یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہو،
ان کے جسم سے دھیمی دھیمی بدبو آتی ہے، لیکن جب سے اللہ کا محبوب میرے جسم اطہر میں آیا ہے میرے جسم سے بھینی بھینی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی۔ حضور کی پیدائش بھی معجزہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہوں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے، راستے پہ چلتی ہوں، جو پتھر میرے پاؤں کے نیچے آتا ہے وہ پتھر نوکیلا بھی ہو گلاب کا پھول بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کا محبوب میرے بطن ہے مبارک میں ہے، اور سہیلیاں کنویں پہ جاتی ہیں، ڈول کھینچتی ہیں، اپنا برتن باندھتی ہیں، پھر وہ برتن کنویں میں جاتا ہے، پھر رسی کے ساتھ ڈول کھینچتی ہیں، اپنا پانی بھرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں لوگوں جب میری باری آتی ہے نہ میں رسی کو ہاتھ لگاتی ہوں نہ میں ڈول کو پکڑتی ہوں، اے آمنہ پھر ہوتا کیا ہے؟ فرماتی ہیں جیسے ہی میں کنویں کے قریب جاتی ہوں پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ سرکار کی پیدائش بھی معجزہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت کا ویلا قریب آیا تو عورتوں کو مختلف قسم کی دردیں ہوتی ہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ حضور کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ کا اتنا نور چمکا، اتنا نور چمکا کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لیے، رستے میں جو اونٹ جا رہے تھے میں نے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا، میں نے ان کی گردنوں کے ساتھ بندھی ہوئی رسیوں کو دیکھ لیا۔ فرماتی ہیں اتنا نور ہو گیا آسمان کے تارے اتنے قریب آ گئے کہ میں ڈر گئی میرے گھر کی چھت پر نہ گر جائیں۔ اے آمنہ تجھے کیا پتا، اے آمنہ تو جس محبوب علیہ السلام کی والدہ بننے والی ہے یہ اللہ کا محبوب ہے۔ آج ہم اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھر میں محبوب کی آمد کے لیے کوئی ایک لڑی لگا رہا ہے، کوئی 2 لائٹیں لگا رہا ہے، کوئی 4 لگا رہا ہے، کوئی کچھ زیادہ کر رہا ہے۔ ہم اپنے انداز سے محبوب کی ولادت پر چراغاں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے انداز سے محبوب کی ولادت پر چراغاں کا اہتمام کیا، آسمان کے ستارے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ محبوب علیہ السلام کی پیدائش مبارک بھی معجزہ ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے بچہ پیدا ہوا، نہیں، فرماتی ہیں محبوب علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے بچہ پیدا نہیں ہوا، خارج منی نور، مجھ سے نور کا ظہور ہوا ہے، مجھ سے نور کا ظہور ہوا۔ وہ نور آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا جب میں نے دیکھا سرکار تشریف لائے، آتے ہی سجدے میں سر رکھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا سرکار فرما رہے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ فرماتی ہیں میں نے محبوب علیہ السلام کو سیدھا لٹایا، میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کا چہرہ تو میں صاف کر لوں لیکن کیا دیکھتی ہوں سرکار کا چہرہ بھی صاف ہے، میں سر مبارک کو دیکھتی ہوں تو کنگھی لگی ہوئی ہے، میں آنکھوں کو دیکھتی ہوں تو کاجل پڑا ہوا ہے، میں سرکار کے چہرے کو دیکھتی ہوں دیکھتی رہ جاتی ہوں۔ فرمایا اور عورتوں کو بچہ پیدا ہونے کے وقت تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن خارج منی نور، مجھ سے نور کا ظہور ہوا تو حضرات پتہ یہ چلا حضور کی پیدائش بھی معجزہ ہے، ارے حضور کا بچپن بھی معجزہ ہے، حضور کی جوانی بھی معجزہ ہے، حضور کا بڑھاپا بھی معجزہ ہے۔ میں یوں کہوں تو جناب اعلیٰ یہ رائے گا نہ جائے گا حضور کی صورت بھی معجزہ ہے، حضور کی سیرت بھی معجزہ ہے، حضور کی ایک ایک
ادا معجزہ ہے۔ جو حضور علیہ السلام کو دیکھ لیتا، زبان سے اقرار نہ کرے بھلے نہ کرے، دل اس کا پکار اٹھتا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے محبوب ہی سچے ہو سکتے ہیں۔ حضرات محترم علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اس انداز سے، اس جناب علی پروٹوکول سے بنا کر بھیجا کہ محبوب علیہ السلام نے جو دعویٰ فرمایا محمد الرسول اللہ کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، اب دعوے کی دلیل تو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو اس انداز میں بھیجا ہے کہ میرے محبوب نے جو دعویٰ فرمایا ہے اس کی دلیل میرے محبوب کی ذات مبارکہ ہے، اس کی دلیل میرے محبوب کی ذات مبارکہ ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے عیب بنا کر بھیجا، بے عیب بنا کر بھیجا۔ اور یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ میرے ولیوں کا عقیدہ صرف نہیں ہے، بلکہ حضور کے صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے عیب بنا کر بھیجا۔ اب شیطان بھی انسان کا دشمن ہے۔ شیطان نے خود کہا تھا اے اللہ میں تیرے بندوں کو ایک ایک لمحے میں گمراہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جا شیطان تجھے چھوٹ ہے، تو گمراہ کر، لیکن جو میرے ہوں گے وہ تیرے رستے پر نہیں چلیں گے۔ اب شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ بھی بے عیب اور سرکار بھی بے عیب، اب تو یہ شرک ہو جائے گا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اس وسوسے کی کاٹ اللہ کے محبوب کے صحابی حضرت حسان بن ثابت نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کی موجودگی میں اس وسوسے کی کاٹ فرمائی، اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ خلقتا مبرعا من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اب وقت کم ہے کہ عیب ہوتا کیا ہے اور حضور علیہ السلام پاک کیسے ہیں، تو ایک مثال دے کر جاتا ہوں۔ حضرات محترم آپ کا اور میرا جو تھوک ہے، یہ جو منہ سے نکلتا ہے لعاب، علماء کرام نے فرمایا کہ آپ کا اور میرا لعاب بیماریوں کا مرکز ہے۔ اگر ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو جگہ جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر تھوکنا منع ہے۔ کیوں؟ سائنس کہتی ہے کہ تمہاری تھوک سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن سرکار علیہ السلام کی یہ ذات مبارکہ کی شان ہے کہ آپ کی تھوک بیماریاں نہیں پھیلاتی، بلکہ سرکار کا لعاب مبارک شفا کا مرکز ہے، شفا کا مرکز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق کا موقع ہے، کریم آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں، تو حضرت جابر دیکھتے ہیں ہر صحابی نے بھوک کی وجہ سے نا پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، اور جب کریم آقا علیہ السلام کو دیکھا تو سرکار نے ایک نہیں دو پتھر باندھے تھے۔ حضرت جابر دیکھتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کو لگتا ہے بھوک آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہی ہے، گھر جاتے ہیں، جا کر کہتی ہیں کہ میرے محبوب کو بھوک لگی ہے، کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ آپ کی زوجہ کہتی ہیں وہ بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، سرکار کے نام پر اس کو ہی قربان کر دیتے ہیں۔ المختصر ٹائم ہو گیا، سرکار علیہ السلام کے نام پر بچے کو، بکری کے بچے کو قربان کیا جاتا ہے۔ حضور کو دعوت دی جاتی ہے یا رسول اللہ تھوڑا سا آٹا ہے، ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ تشریف لے کر آئیں، 3-4 صحابہ کو ساتھ لے کر آئیں، کھانا تناول فرما لیں۔ سرکار علیہ السلام کے پاس جب یہ پیغام پہنچتا ہے 1400 صحابہ خندق کھود رہے ہیں، کریم آقا علیہ السلام تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہیں، او میرے صحابہ کام
چھوڑو، جابر کے گھر دعوت ہے، دعوت پہ چلتے ہیں۔ جابر حیران ہوئے، یا رسول اللہ میں نے تو تھوڑا سا اہتمام کیا ہے۔ دوڑتے ہیں، گھر والی کے پاس جاتے ہیں، سارا معاملہ بتاتے ہیں۔ گھر والی بھی حضور کی صحابیہ تھی، وہ کہنے لگی اللہ ورسولہ عالم نحن اخبرناہ بما عندنا، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ساڈا کم سی سرکار نو دعوت دینا۔ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، کھانا تھوڑا سا ہے، آٹا تھوڑا سا ہے، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، دسترخوان بچ جاتے ہیں۔ میں تھوک کی بات کرنے لگا ہوں، لعاب کی بات کرنے لگا ہوں۔ میرا اور آپ کا لعاب بیماریوں کا مرکز، سرکار کا لعاب شفا کا مرکز۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جابر ہنڈیا لے کر آؤ، ہنڈیا لائی جاتی ہے، سرکار اپنا لعاب نکالتے ہیں، ہنڈیا میں ڈالتے ہیں۔ قربان جائیے اس ہنڈیا کی قسمت پر جس کو سرکار کا لعاب نصیب ہوا۔ فرمایا آٹا لے کر آؤ، آٹا لایا جاتا ہے، سرکار لعاب نکالتے ہیں، آٹے پہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جابر ہنڈیا سے ڈھکن نہیں اٹھانا، آٹے سے پردہ نہیں اٹھانا، سالن نکالتے جاؤ، روٹیاں پکاتے جاؤ، سالن نکالتے جاؤ، روٹیاں پکاتے جاؤ۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ پاک کی ذات کی قسم 1400 صحابہ نے تھوڑے سے آٹے سے دعوت بھی کی، تھوڑے سے سالن سے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا۔ سارے صحابہ کھا کر پیٹ بھر کر سیر ہو گئے۔ دیکھا گیا ہنڈیا میں کھانا بھی موجود ہے، باقی آٹا بھی موجود ہے۔ تو معلوم ہوا میرا اور آپ کا لعاب بیماریوں کا مرکز ہے، اللہ کے محبوب کا لعاب شفاؤں کا مرکز ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔